ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى
وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر نفسه في طاعة الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی چوتھی مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک مسلمان کے لیے اپنی تاریخ سے واقفیت بہت ضروری ہے. اس امت پر کیا حالات گزرے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی تیار کی ہوئی جماعت اور ان کے بعد جو حضرات اس دنیا سے گزرے ہیں، ان پر کس قسم کی تکلیفیں آئی، آزمائشیں آئی، حالات سے گزرنا پڑا. لیکن ان تمام رکاوٹوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی جس چیز نے انہیں مضبوط کر کے رکھا، جمع کر رکھا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان تھا. تمام قربانیاں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مارے برداشت کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد پھر نہیں چھوڑا. یہ جذبہ تاریخ کا جب آج کی امت کے سامنے آ جائے تو یقین کریں یہ جو آج کی مشکلات جنہیں ہم بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں اور جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس امت کا کیا بنے گا اور ہم تو کہیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، یقین کریں آپ تاریخ کو گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جب دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور یہ حالات آپ کو مچھر کے پر کے برابر بھی محسوس نہیں ہوں گے. تو بات چل رہی تھی کہ ہم اس موضوع کو اگر آسان کریں تو تاریخ کے کل کتنے حصے بنتے ہیں؟ 3 حصے بنتے ہیں. یہ تاریخ اسلام کی آج کلاس نمبر 4 ہے. تاریخ کے 3 حصے کس طرح بنیں گے؟ پہلا حصہ ہے جاہلیت اولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے. ابھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، ماحول کیا تھا، دین کیا تھے، حکومتیں کیا تھی، ظلم کیا تھا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر سی عرض ہو چکی ہے. دوستو، اللہ پاک نے اس امت پر احسان فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی برکت سے وہ ظلم کا اندھیرا وہ ہدایت کی روشنی میں تبدیل ہوا. اس زمانے کو تاریخ کا کون سا حصہ کہتے ہیں؟ اسلام کہا جاتا ہے. تاریخ کا یہ دوسرا اہم ترین باب، اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور اسی پر ہماری بات چل رہی ہے. تیسرا حصہ جو تاریخ کا ہوگا وہ ہے جاہلیت ثانیہ، جو آخری زمانے میں اس امت کو دیکھنا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا ہے، اور اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ مکی دور کہتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مکی دور کل کتنے سال پر مشتمل ہے؟ 13 سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہے آپ علیہ السلام کا مدینہ منورہ کا، جس کو مدنی دور کہتے ہیں، اور مدنی زندگی کتنے سال پہ مشتمل ہے؟ 10 سال پہ۔ تو 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکہ میں گزرے، یہ کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں گزرے، یہ 63 سال، اور 63 سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، ترتیب پوری ہو گئی۔ تو پچھلے مجلس میں بات شروع ہوئی تھی مکی دور، آپ کو نبوت مل گئی، اور مکی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال۔ 13 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل محنت، اصل کام، اصل ہدف اور ٹارگٹ کیا تھا؟ اسلامی امت کی تأسیس۔ تأسیس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو کہتے ہیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں ایک امت کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے انسان سے دور تھا، جماعت بٹی ہوئی تھی، تقسیم ہو چکی تھی، قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، یہ بٹے ہوئے لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آپ نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امت کی تاسیس یعنی اس کی بنیاد رکھ دی۔ سب رنگ و نسل، قوم، وطن، ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک امت وجود کے اندر آ گئی، جس میں فارس سے آنے والا بھی شامل ہے، جس سے روم میں آنے والا بھی شامل ہے، جس میں دنیا کے کونوں کونوں سے، افریقہ، حبشہ سے آنے والا بھی شامل ہے، کوئی فرق نہیں رہا۔ 13 سال کی اصل محنت ایک اسلامی امت کی تاسیس تھی، اس پر آپ کے سامنے بات ہوئی۔ اچھا، اب آپ حضرات سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو مکی زندگی کے 13 سال تھے، ان 13 سالوں کو ہم نے کتنے مرحلوں میں تقسیم کیا؟ 3 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ خفیہ دعوت کا۔ یہ شروع کے 3 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے ہیں، اس میں آپ نے دعوت کا کام ضرور کیا، لیکن خفیہ رہ کر کیا، خفیہ۔ اور جس گھر میں یہ کام شروع ہوا اس گھر کو کیا کہتے تھے؟ دار ارقم۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، ان کے گھر میں کام شروع ہوا، لیکن بہت چھپ کر، خفیہ، حکمت، تدبیر کے ساتھ ہوا۔ اس لیے 40 کے قریب حضرات اسلام کے دائرے میں آئے ہیں۔ 3 سال کی مدت جب پوری ہوئی تو اب حکم آیا کہ اب آپ اپنے خاندان کو، مکہ والوں کو کھل کر دعوت دیں۔ صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھے، آپ نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں دعوت خفیہ نہیں رہی، بلکہ دعوت کیا ہو گئی؟ علانیہ ہو گئی، کھل کر ہو گئی۔ اور اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 7 سال۔ یہ ذہن میں ہے نا دوستوں؟ ہم دوسرے مرحلے میں چل رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت کا کام کھل کر شروع کر دیا، ہر ایک سے بات شروع ہو گئی، لیکن جس چیز کا خدشہ تھا وہ ہو کر رہا کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہر ایک سے ملاقات کر رہے ہیں، ہر ایک سے بات ہو رہی ہے، ان کی بات میں اثر ہے، دعوت میں اثر ہے، وہ پریشان ہو گئے، جان کے در پہ ہو گئے، اور جتنے لوگ اسلام لائے تھے ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو گیا، پریشانیوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ جب یہ صورتحال بنی اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو دیکھا، تو رجب سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کو ملے ہوئے 5واں سال تھا، آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟ حبشہ چلے جائیں۔
آج کا موضوع ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ مکی زندگی میں جب علانیہ دعوت کا آغاز ہوا اور پریشانیاں بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ اب رہی یہ بات کہ حبشہ ہی کیوں، اس کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اس کا لقب ہے۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ جی حدیث کے طلبہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، درجہ سابعہ کے دور حدیث کے، جی اصحمہ، ماشاءاللہ۔ اصل نام نجاشی کا اصحمہ ہے، صاد کے ساتھ، اصحمہ۔ یہ بہت نیک دل بادشاہ تھا، عیسائیت پر تھا لیکن تھا نرم دل، آپ کو معلوم تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، لیکن یہ جانے والی جماعت بہت چھوٹی سی 12 افراد کی جماعت تھی، جس میں 5 مستورات اور 7 مرد شامل تھے۔ یہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اور یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ پہلی کا لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ 2 مرتبہ ہوئی۔ جی یہ دیکھیں دوستو، یہ جزیرۃ العرب ہے پورا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بحیرہ قلزم، اس پہ ہم نے بات کی تھی، یہ ریڈ سی ہے۔ اچھا، یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے علانیہ دعوت کا کام شروع کیا، لیکن جب تکلیفیں بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟ حبشہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حبشہ ہے، لیکن بیچ میں پورا بحر قلزم آتا ہے۔ کیسے جائیں؟ یہ مکہ مکرمہ کا ساحل ہے، مشہور شہر جو آج کل ہے، آپ جانتے ہیں جدہ۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جدہ جو ہے یہ ساحلی علاقہ ہے، لوگ تفریح کے لیے آج بھی جاتے ہیں وہاں کے ساحل پر۔ اس کے قریب ایک علاقہ تھا شعیبہ کے نام کا، دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ سے لگا ہوا ساحل ہے، شعیبہ نام کا۔ یہ 12 افراد کی جماعت یہاں آئی، ایک کشتی میں بیٹھ کر پورا بحر قلزم انہوں نے پار کیا اور یہ حبشہ کی زمین پر اتر گئے۔ اس وقت حبشہ کا جو دار السلطنت تھا، دار الخلافہ، یہ اکسوم، یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ اکسوم۔ یہاں نجاشی کا محل تھا، اکسوم کے اندر۔ یہ 12 حضرات ہجرت کر کے اکسوم آ گئے اور یہاں پہنچ گئے، تھوڑا سا سکون ہوا۔ لیکن اس دوران ایک غلط فہمی پیش آ گئی اور کسی کی غلط اطلاع آ گئی۔ وہ کیا معاملہ ہوا؟ حبشہ میں ایک غلط فہمی یہ پیش آئی کہ ایک خبر پھیلی کہ مکہ والے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی نا۔ بھئی وہاں سے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ مشرک تھے، تکلیفیں دے رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ سب مسلمان ہو گئے تو ماحول تو اپنا ہو گیا نا، پھر تو واپس اپنے گھر جاتا ہے انسان نا، تو مسافری کی حالت کون کرے گا؟ یہ سن کر یہ جو 12 حضرات ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ واپس اکسوم سے جا کے کشتی میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ لیکن ہوا کیا تھا؟ غلط فہمی کیا ہوئی کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ 27ویں پارے کی سورت ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى إِلَى آخِرِهِ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سورت کی جو آخری آیت ہے وہ آیت کون سی ہے؟ آیت سجدہ ہے نا، اس میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ النجم پڑھی، اور آخری آیت پر جب آپ پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا، اس لیے کہ جب بھی آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو پڑھنے والے پہ بھی سجدہ واجب اور سننے والے پہ بھی سجدہ واجب۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے جب سنی آیت تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ کچھ کفار قریش کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ کافروں نے بھی صحابہ کو دیکھ کر سجدہ کر لیا، اور یہ جو سجدے کی خبر تھی، یہ بات سے بات جب بنتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا افواہ پھیلتی ہے، وہ افواہ پورا مکہ میں پھیلی کہ بھئی کافر تو مسلمان ہو گئے، سجدہ کر لیا اللہ کو۔ وہاں سے بات آگے، وہاں سے آگے ہوتے ہوتے حبشہ خبر آ گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، حالانکہ حقیقت میں یہ ہوا تھا۔
مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا. وہ تو صحابہ کو دیکھ کر ایک وقتی کیفیت آئی, سجدے میں گئے, جب سجدے سے اٹھے تو خود کہا کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا, ایک غلط فہمی تھی. اب وہ بیچارے حضرات آ گئے, لیکن جب واپس آئے تو پریشانی اور بڑھ گئی. پہلے تو خاموشی سے نکل گئے تھے نا, لیکن اب جب آئے تو انہوں نے پکڑا اور زیادہ پٹائی کی کہ تم کیسے یہاں سے گئے تھے. تو وہ جو تکلیفیں پہلے تھی وہ اس سے ڈبل اور دگنی ہو گئی مسلمانوں پر, اور زیادہ پریشانی کا ایک طویل ترین دور شروع ہو گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہوتے گئے. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ دوبارہ ہجرت کر کے کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ چلے جاؤ, یہاں حالات صحیح نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. چنانچہ مکہ مکرمہ سے دوبارہ ہجرت ہوئی اور حبشہ آ گئے. لیکن پہلی دفعہ آنے والے افراد کتنے تھے؟ 12. اب کی بار تکلیفیں بڑھ گئی تو دوسری مرتبہ 70 سے زائد افراد حبشہ چلے گئے. 70 ایک چھوٹے شہر کے اعتبار سے بڑا ڈیجٹ ہے دوستو. اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً ہر گھر کا ایک فرد جا چکا تھا مکہ کے. اور جیسے پھر محسوس ہوتی ہے نا کمی, 70 افراد نکل گئے شہر سے. اس نے مشرکین مکہ کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے, یہ لوگ کیوں ہم سے بھاگ رہے ہیں, ہم ان کو ستاتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, لیکن یہ اپنے ایمان عقیدے پر اتنا مضبوط ہو گئے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ اس عمل نے ان کو ہلایا ضرور دوستو. 70 افراد حبشہ آ گئے. جب یہ حبشہ آئے تو مشرکین مکہ نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور چند افراد کو طے کیا کہ بھئی جا کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ان آدمیوں کو اپنے ملک سے فوراً نکالے, یہ مکہ سے بھاگے ہوئے مجرم ہے, یہ وہاں سے جرم کر کے آئے ہیں, لہٰذا وہ بھی پریشان ہو جائے گا, لہٰذا ان کو بے دخل کر دے گا. چنانچہ ایک وفد نے آ کر نجاشی سے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی یہ ہم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, لہٰذا آپ ان کو واپس مکہ بھیج دیں. لیکن نجاشی سمجھدار آدمی تھا, اس نے بات سنی ضرور, آگے سنی ضرور, لیکن اس نے کہا جب تک ان لوگوں کی بات بھی ان کا موقف نہیں سن لوں گا تب تک فیصلہ نہیں کروں گا. لہٰذا اس نے ان پورے وفد کو 70 افراد کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا بھئی آپ میں سے جو آدمی بولنے پہ قادر ہو وہ اپنا مقصد, منشا, یہاں آنے کا سبب بیان کر دے تاکہ میں سمجھ جاؤں تم صحیح ہو یا یہ صحیح ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی, یہ تکلم میں بہت فصیح تھے. ان کو طے کیا گیا. انہوں نے بہت ہی پرسوز انداز میں نجاشی کے سامنے ایک خطبہ دیا اور سورہ مریم جو 16ویں پارے کی سورت ہے اس کی آیات پڑھی اور اس درد کے ساتھ پڑھی, اپنی بات رکھی کہ نجاشی رو پڑا. اس لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, اتنا اثر ہوا. اور جب بات ختم کی تو اس نے مشرکین مکہ کا جو وفد آیا تھا ان سے کہا کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ قبل اس کے کہ میں تمہیں پکڑ کے سزا دوں, یہ میرے مہمان ہیں, یہ یہاں پر میری حفاظت کے اندر رہیں گے. اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے دوستوں نجاشی نے. اس لیے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ان بادشاہوں میں سے ہے کہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو نہیں کی لیکن اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا ہے, اور واحد انسان ہے, واحد انسان کہ ان کا انتقال ہوا جب نجاشی کا, اصحمہ کا, آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے جا چکے تھے, اس وقت ہجرت ہو چکی تھی, اور آپ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جو ساتھی حبشہ میں ایمان لائے تھے وہ آج فوت ہو گئے ایمان کے ساتھ, ان کی جنازہ پڑھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا مدینہ منورہ میں اور نجاشی کی جنازہ آپ نے مدینہ منورہ میں پڑھائی. محسن تھا, اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کی ہوئی اور اس میں 70 کے قریب افراد حبشہ چلے گئے. یہ حضرات تو مطمئن ہو گئے, سکون میں آ گئے,
لیکن پیچھے مکہ والوں پر حالات جو آپ علیہ السلام اور آپ کے قریبی ساتھیوں پر سخت سے سخت ہوتے چلے گئے. جی اب یہ دیکھیں، اب آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں تھے. سن 7 نبوی شروع ہوا تو قریش کے سرداروں نے بیٹھ کر طے کیا کہ بھئی یہ لوگ تو باز نہیں آتے، بلکہ اپنے افراد کو حبشہ بھیج دیا اور ان کا بھی پتہ نہیں، لہذا ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے. معاشرتی بائیکاٹ آپ جانتے ہیں آج کل بھی یہ لفظ بہت عام ہے. ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں کہ جو اس شخص پر ایمان لائے گا، اس کا کلمہ پڑھے گا، ان کے ساتھ نہ رشتہ کرنا ہے، نہ ان سے رشتہ لینا ہے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ان کو اپنے معاشرے اور شہر سے کاٹ کر رکھ دینا ہے، بالکل الگ کر دینا ہے. آج جو حالات آپ دیکھتے ہیں نا دوستو، امت کے اس طبقے پر آتے ہیں جو خیر کی بات کرتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے، دعوت کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس پر ایسے ماحول اور حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ایک تھرڈ کلاس آدمی ہے. یہ وہی سلسلہ ہے دوستو، وہیں سے ترتیب چلی. تو انہوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی مکہ کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اور لوگوں کو حکم دیا کوئی ان سے تعلقات نہیں رکھے گا، لین دین، خرید و فروخت، تجارت سب بند. آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کا، آپ علیہ السلام کا حد درجہ خیال رکھتے تھے. سمجھ گئے کہ بھئی کوئی نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے کیا سمجھداری کی کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ سے باہر پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے شعب ابی طالب. شعب کے معنی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں گھاٹی کو. پہاڑوں کے بیچ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ شعب کہلاتی ہے. وہاں پر آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں اور پورے خاندان اہل بیت کو لے کر وہاں منتقل ہو گئے. یہ آج کے شاہی محل کے پیچھے ہیں. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ صفا مروہ کی پٹی چل رہی ہے نا؟ یہ اس کے قریب یہ بادشاہوں کے محل ہے. اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. یہ شاہی محلات کے پیچھے بہت بڑی جگہ ہے. یہ جو تصویر ہے اس میں تو کنواں کھدا، اب تو اس میں بڑی عظیم الشان عمارتیں بن گئی ہے دوستو. تو شاہی محلات کے بالکل پیچھے پہاڑ تھے، اس میں ایک شعب تھا جس کو شعب ابی طالب کہتے تھے. حضرت ابو طالب سب کو لے کر وہاں چلے گئے. 3 سال اس شعب ابی طالب میں گزرے، اور ایسے نارمل نہیں گزرے، سخت تکلیفوں میں گزرے. اتنی تکلیفیں ہیں کہ صحابہ پتوں کو ابال کر، پھر پتے ختم ہوئے تو جانوروں کے پرانے پڑے ہوئے جو چمڑے ہوتے ہیں، چمڑوں کے ٹکڑے، اس کو پانی میں ابال کر استعمال کرتے تھے. اور چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے گود میں جب بلکتے تھے، روتے تھے، تو مکہ والے ان کی آوازیں سن کر باہر ہنستے تھے کہ ہم نے ان کو کتنی تکلیفوں میں ڈال دیا. تو یہ بد نصیبی تھی. یہ سخت تکلیف کے حالات گزر رہے تھے، اور یہ مجمع شعب ابی طالب کے اندر ہے. ایک دن عجیب بات ہوئی. آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بلایا. ابو طالب تو ان سے بھی ملتا تھا اور مکہ مکرمہ بھی، ان پر تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابو طالب سے انہوں نے کہا جی. کہ جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، معاشرتی بائیکاٹ کرنا ہے، اس کی تحریر انہوں نے ایک کاغذ پر لکھی تھی. مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی تحریر کس پر لکھی؟ کاغذ پہ. اور وہ کاغذ لے جا کر خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے ٹانک دیا، لٹکا دیا تھا. 3 سال پورے ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام شعب ابی طالب میں، حرم تو گئے نہیں. آپ نے اپنے چچا کو بلا کے کہا کہ جس معاہدے کا سب کو پابند کیا گیا تھا اور اس کا پرچہ خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا تھا، اس معاہدے کا کاغذ ایک کیڑے نے کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے. باقی جو پورا پرچہ تھا اس کو ایک کیڑے نے، دیمک نے کھا لیا ہے. ہاں اس معاہدے میں لفظ اللہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، وہ لفظ محفوظ ہے، باقی سارا کاغذ کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا ہے. یہ بات کون کر سکتا ہے دوستوں؟
کون کر سکتا ہے؟ جی اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے، جس کو وحی کے ذریعے سے بتایا جائے۔ آپ تو شعب ابی طالب میں ہیں، معاہدے کا کاغذ کہاں لٹک رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں۔ ابو طالب بڑا حیران ہوا کہ بھئی بھتیجا کہہ کیا رہا ہے، یہ تو 3 سال سے یہاں پر ہے۔ ابو طالب نے کہا چلو میں جا کے دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ جی مسجد حرام میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی شان، اور ابو طالب بھی آیا۔ یہ وہی دن تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی کہ کاغذ کو کیڑے نے کھا لیا ہے۔ اس دن حرم میں سرداران قریش میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو چیز غلط ہوتی ہے نا، ظلم ہو، بے انصافی ہو، تو بے انصافی کرنے والوں کے بیچ اللہ کسی نہ کسی کو ضرور اٹھا دیتے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم ابو طالب اور اس کے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے، بنو ہاشم کے ساتھ ہو رہا ہے، تھے تو آپ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی اس میں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے، وہ ہمارے رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے ہمارا دین چھوڑا ہے، خون تو ہمارا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آزاد گھوم رہے ہیں، ان کو 3 سال سے وہاں رکھا ہوا ہے، ان کے بچے روتے بلکتے ہیں، سسکتے ہیں۔ آپس میں لڑ پڑے یہ لوگ، ابو طالب سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دوران ابو طالب نے وہ بات کھول دی، ان سے کہا لڑو نہیں، اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، آج میرے بھتیجے نے جس کی مخالفت تم کرتے ہو، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو کاغذ تم لوگوں نے خانہ کعبہ کے غلاف سے لٹکایا تھا، وہ ذرا دیکھ کے آؤ وہ کاغذ کس حال میں ہے۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ کاغذ تو پورا کا پورا کیڑے نے کھا لیا ہے، اس پر صرف اللہ کا مبارک نام بچا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، جو معاہدہ آپس میں ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا، آج سے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ لہٰذا یہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ تو ظلم کا ایک 3 سالہ طویل دور جو شعب ابی طالب میں آپ علیہ السلام نے گزارا تھا، وہ 3 سال کے بعد جا کر کے ختم ہو گیا۔ یہ تو ختم ہوا اور ایک راحت ملی، لیکن آپ علیہ السلام پر غم کے 2 پہاڑ ٹوٹے۔ اللہ کی شان ہے، کبھی خوشی کی خبر آتی ہے اس زندگی میں، کبھی غم کی خبر آتی ہے۔ یہ خوشی جب ملی کہ آپ باہر آئے، تو اس واقعے کے چند دن بعد آپ کے 2 مضبوط سہارے چلے گئے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور آپ کے 2 مضبوط سہارے آپ سے چلے گئے۔ آپ کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے آپ نے اس سال کو کیا قرار دیا؟ عام الحزن قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ یہ غم کا سال ہے۔ اور اب کفار کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جو تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ غلطی سے شاید اس کمپیوٹر سے لگ گیا ہے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اور چونکہ حیثیت تھی تو کوئی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ تو جب وہ رکاوٹ چلی گئی تو وہ ظلم میں حد کر گئے، انتہائی حد پہ اتر آئے، بے حیائی پہ اتر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوراً ایک فیصلہ کیا اور آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ کس جگہ جانے کا؟ طائف کا۔ یہ سفر طائف جو آپ نے کیا ہے نا، اس کا پس منظر یہ ہے دوستوں کہ جب ان کا ظلم حد سے بڑھا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ طائف جانا ہے۔ طائف یہ مکہ مکرمہ سے جنوب میں ایک علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ ہمارے ہاں جیسے لوگ تفریح کے لیے کہتے ہیں بھئی ہم مری جا رہے ہیں، کاغان ناران جا رہے ہیں نا، پہاڑی جگہ ہیں، ٹھنڈی جگہ ہیں۔ عرب کے یہاں جو اس حوالے سے تفریح کی جگہ تھی وہ طائف تھی۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، بہت ہی خوبصورت ترین جگہ ہے۔ اور جتنا مکہ مکرمہ کا موسم گرم ہے، اللہ کی شان دیکھیں، آپ جیسے جائیں گے اور طائف کی پہاڑیاں شروع ہوگی، موسم ایک دم بدل جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے طائف جانا چاہیے۔ طائف کا کیوں ارادہ کیا؟ جی دیکھیں، اب دیکھیں علانیہ دعوت بیرون مکہ، پہلا موقع ہے کہ اب دعوت مکہ سے نکل کر کہاں جا رہی ہے؟
طائف جا رہی ہے. لیکن طائف جانے کا سبب کیا تھا؟ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن جس علاقے میں گزرا، کسی ساتھی کو اس کا نام یاد ہے؟ بنو سعد میں، ہے نا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو رضاعت فرمائی آپ نے، جہاں بچپن گزرا، اس علاقے کا نام کیا تھا دوستو؟ بنو سعد. یہ بات آئی تھی کہ بنو سعد بھی کس علاقے میں ہے؟ طائف کے قریب ایک جگہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سفر جو سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل ہے، پیدل چل کر کیا ہے، پورا پہاڑی سفر ہے. اور اس رضاعت کی وجہ سے آپ کے کچھ رشتے کے ماموں یہاں رہتے تھے. رشتے کے ماموں، سگے ماموں نہیں، لیکن چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے رضاعت فرمائی تھی نا، ان کا دودھ پیا تھا، اس نسبت سے کچھ رشتے جڑ گئے تھے، تو آپ کے رضاعی ماموں ہوتے تھے. تو آپ نے سوچا کہ وہاں بچپن بھی گزرا ہے، کچھ رشتے کے ماموں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ قدر کر لیں، کچھ خیال کر لیں، کچھ احساس کر لیں. انسان تو ایک تدبیر کرتا ہے نا. یہ سوچ کر آپ علیہ السلام اس امید کے ساتھ گئے، لیکن وہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا. انہوں نے مکہ مکرمہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا. اس کی تفصیلات چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوستو، اس لیے دوبارہ اس کی طرف نہیں جاتے کہ جو مظالم آپ علیہ السلام پر، جو زیادتیاں، جو حق تلفیاں اور جو بے اکرامی ہوئی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ علیہ السلام جب محسوس کیا کہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ طائف سے واپس ہو گئے. جب واپس ہوئے تو انہوں نے جو اوباش شرارتی لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ بھئی یہ مجنون پاگل ہے، اس کو پتھر مار مار کے نکالو یہاں سے. تو آپ علیہ السلام پر پتھر مارنے لگے. آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے ہیں، یہ آپ کے ساتھ تھے. اور اس نوجوان صحابی نے بڑی قربانی دی ہے. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام پہ پتھر آتا، یہ ایسے کھڑے ہو جاتے، سارے پتھر ان کے جسم پر پڑے، انہوں نے زخمی ہو گئے، خونم خون ہو گئے. اور جب یہ گرتے تو پھر آپ علیہ السلام کو پتھر پڑتے، تو آپ کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا. اتنا آپ کو پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو جائے، نیچے گر جاتے. لیکن یہ لڑکے آ کے آپ کو پیچھے سے دوبارہ اٹھاتے، کھڑا کرتے، پھر آپ کو پتھر مارے جاتے. آج اس امت کو اپنے پیغمبر کی قربانیوں کا علم نہیں ہے دوستوں. ہماری زندگیوں میں سنت کی محبت کیسے پیدا ہوگی جب ہم نے اپنے آقا کی زندگی کو ہی نہیں پڑھا ہے دوستوں، آپ کی قربانیوں کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے جو مارے کھائی ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہے، جن آزمائشوں اور مراحل سے آپ گزرے، آج امت کے نوجوانوں کے سامنے وہ بات ہی نہیں ہے. سنت کی محبت و عقیدت کیسے امت کے اندر آئے گی دوستوں؟ اس حالت میں آپ علیہ السلام حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ نکل گئے طائف سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ ہے، یہاں سے آپ طائف روانہ ہوئے. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارے مشاعر حج ہے نا، یعنی منی، عرفات، مزدلفہ، جہاں حج کے سارے اعمال ہوتے ہیں، یہ تینوں ترتیب کے ساتھ طائف کے راستے میں آتے ہیں دوستوں. آپ اگر کبھی مکہ سے طائف کا سفر کریں گے تو گاڑی والا لازماً آپ کو ان جگہوں سے گزارے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد خیف ہے منی کی، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ شداد ہے، یہ جا کے ہدا آتا ہے. یہ راستے میں ایک جگہ ہے، یہاں پر گاڑیوں والے رک جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. پوری ایک وادی ہے جو بندروں سے بھری ہوئی ہے، بندر جمع ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے پاس، لوگ ان کو چیزیں پھینکتے ہیں. ایک بہت خوبصورت منظر ہے. اور ہدا کے بعد پھر یہاں جا کے طائف کا علاقہ آ جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام طائف پہنچے اتنا لمبا پیدل سفر کر کے، لیکن جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے طائف سے واپسی فرمائی، واپس ہو گئے مکہ مکرمہ کے لیے. اور اس زخمی حالت کے اندر آپ علیہ السلام جب طائف سے نکلے، باہر ایک باغ تھا انگور کا، اس باغ کے اندر آپ داخل ہو گئے. یہ دیکھیں، یہ وہ باغ ہے، پرانی تصویر ہے اس کی. یہ مسجد بنی ہوئی ہے. اب تو جو ساتھی ابھی تازہ گئے ہیں وہ ان کے بقول اس مسجد کو
بنا دیا گیا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس. کیا نام ہے؟ مسجد عداس. عداس اصل میں اس غلام کا نام تھا جو اس انگور کے کھیت میں کام کرتا تھا. اس عداس نے دیکھا کہ 2 آدمی آ رہے ہیں اور خونم خون ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں بیچارے، تھکے ماندے، یہ کام کر رہا ہے. اور اس نے جب دیکھا تو دروازہ کھولا. آپ علیہ السلام اور حضرت زید ابن حارثہ اس باغ کے اندر چلے گئے. اب یہ حیران تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ پانی لیا، انگور کا ایک خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ تناول فرمائیں. عداس نے بڑی خدمت کی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، عداس کو. تو یہاں جب آپ باغ میں پہنچے تو یہاں آپ نے اللہ پاک سے ایک بڑی عجیب و غریب دعا مانگی. انسان جب بالکل ٹوٹ جاتا ہے نا دوستو، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے پرائے سب دشمنی ظلم پہ اتر آتے ہیں، اپنے خیرخواہ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں، پھر انسان کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا دوست. تو سفر طائف سے واپسی پر اس باغ میں آپ نے ایک دعا مانگی ہے دوستو. اس کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الکریم الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. بس مختصراً میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں چونکہ وقت کم ہے. آپ نے اللہ پاک سے فرمایا اللہ اپنی کمزوری کی شکایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں، اپنی تدبیر کی کمزوری کی شکایت اے اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے مجھے ایسے ظالموں کے حوالے کر دیا؟ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے خوش ہیں، تو اے اللہ مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف آپ کی رضامندی کی تلاش ہے، آپ کی مغفرت کی تلاش ہے، آپ کی رضامندی کی تلاش ہے. اور اے اللہ آپ کی طاقت، آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کے سامنے اپنا سوال رکھتا ہوں. اس درد کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. جب یہ دعا مانگی تو پھر کیا ہوا؟ جی سخت تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا تھا دوستو. اور ایک بات میرے عزیزو دوستو بزرگوں اور جتنی مستورات تشریف فرما ہے، ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، ایک اہم ترین بات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، دنیا میں بہت سارے موقع انسان پہ آتے ہیں، انسان کا دل ٹوٹتا ہے، غمگین ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنے کا. اس لیے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں دوستو. اس وقت دعا رد نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے جب اس کیفیت میں دعا مانگی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے اور آ کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا سنی ہے، آپ حکم فرمائیں یہ 2 پہاڑوں کو ملا دیں اور طائف والوں کو درمیان میں پیس ڈالیں، ختم کر دیں. لیکن آپ نے بہت مشفقانہ جواب دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہوئی تو ممکن ہے ان کے آنے والی نسلوں میں اللہ کسی کو ہدایت دے دیں گے. یہ پیغمبر کا وہ ظرف ہوتا ہے دوستو، پیغمبر کا دل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہی ہوا. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو مشہور سپہ سالار ہے اس امت کے، جو ہمارے سندھ تک آئے ہیں، یہاں تک عمرکوٹ کا جو قلعہ ہے مشہور، اور یہاں پر انہوں نے ہندوؤں کو عبرت آمیز شکست دی ہے.
بڑے مشہور مجاہد گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہے نا، محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اصل تعلق عرب کے قبیلے ثقیف سے تھا، اور ثقیف کا قبیلہ طائف میں رہتا تھا۔ وہ دعا اس طبقے کے حق میں قبول ہوئی، ثقیف قبیلے کے لوگ بعد میں ایمان لائے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام اس کیفیت کے ساتھ طائف سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ اب اتنی قربانی دی، اتنی مار کھائی، اتنی تکلیفوں سے گزرے، کیا یہ محنت ضائع چلی گئی دوستو؟ ضائع نہیں گئی۔ کبھی بھی اللہ کے دین کے لیے کی ہوئی محنت اور قربانی رائیگاں نہیں جاتی دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ جہاں محنت کی نتیجہ بھی وہی نکلے، کبھی محنت آپ یہاں کریں گے نتیجہ دوسرے مقام پر نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے قربانی یہاں دی، اپنی قوم، اپنے خاندان، پھر طائف والوں پر، انہوں نے نہیں مانا، لیکن نتیجہ کہاں پر اللہ پاک نے نکالا وہ دیکھیں۔ انسان قبول نہیں کر رہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، میں جنات کو ایمان کی توفیق دے دیتا، وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام طائف سے جا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے، یہ راستے میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں وادی نخلہ۔ وادی نخلہ اصل میں نخلستان کہتے ہیں کھجور کے باغ کو۔ آج کل یہاں اس علاقے کو السیل الکبیر کہتے ہیں دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ طائف سے جو آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے تو یہ میقات آتا ہے۔ میقات جانتے ہیں؟ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس حالت میں ہو؟ حالت احرام میں۔ تو طائف والوں کے میقات کو کیا کہتے ہیں؟ السیل الکبیر، اور اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ وادی نخلہ۔ یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ ہے، آپ تلاوت فرما رہے ہیں اللہ کی شان کہ جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، اور یہ جنات کہاں کے تھے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے نصیبین۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نصیبین۔ یہ نصیبین اصل میں علاقہ ہے کس ملک کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ترکی کا۔ نصیبین کہاں کا علاقہ ہے؟ ترکی کا۔ آگے چلیں آپ، یہ دیکھیں آگے، محنت کا نتیجہ دوسرے مقام پر۔ آپ وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نصیبین کے 7 جنات یہاں سے گزرے۔ جنات تو ایک لطیف مخلوق ہے نا، نظر نہیں آتی، وہ گزر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت سنی، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کوئی نئی آواز آ رہی ہے۔ جنات نے جب تلاوت سنی تو سمجھ گئے، کہا او ہو یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور یہ اللہ کا آخری کلام آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سے ملے نہیں ہیں دوستو، لیکن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، وہی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ انسان کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ یہ 7 جنات اپنی قوم میں گئے، نصیبین، اور وہاں جا کر پوری قوم کو مسلمان کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ پورے جنات کا وفد آیا۔ سورہ احقاف جو 26ویں پارے میں ہے اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو 7 جنات اسلام لائے، پھر جا کے پورے نصیبین کے علاقے کے جنات کو آپ کی خدمت میں لائے، سب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ انسان اے میرے محبوب آپ کی بات قبول نہیں کر رہے، میں دوسری مخلوق کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ جنات نے آ کر ہدایت قبول کی اور یہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے، اپنے گھر آ گئے، لیکن آپ کا دل بہت غمگین تھا، زخمی تھا، اس لیے کہ آپ سوچ کر گئے تھے کہ شاید طائف والے میرا اکرام کریں گے، میرا خیال کریں گے، لیکن وہاں معاملہ دوستو بالکل اس کے برعکس ہوا۔ اور جب آپ کا دل ٹوٹا، آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم منصب عطا فرمایا، جس منصب کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب انسان ہر جگہ سے دھکے کھا لیتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کو ضرور ایسا مقام دیتے ہیں کہ جس کو مقام قرب کہا جاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو معراج کی رات کس کے قریب کیا گیا؟
اللہ سے ملایا گیا، اللہ کی زیارت کروائی گئی، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ پاک سے جملوں کا تبادلہ ہوا، اللہ کی طرف سے آپ کے حصے میں انعامات آئے. اس پورے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء و معراج کہتے ہیں. ٹھیک، ختم کر. یہ 11 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ مکی زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے. اب معراج پہ کیسے گئے، پھر وہاں کیا مراحل پیش آئے، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.